معزز حاضرین محفل، تصویر کشی کا مسئلہ محض ایک فقہی جزئیہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسا فتنہ بن چکا ہے جس کے اثرات عقائد و عبادت، اخلاق و معاشرت سب پر مرتب ہو رہے ہیں۔ جدید ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا نے اسے غیر مخصوص انداز میں زندگی کا حصہ بنا دیا ہے، یہاں تک کہ اخلاص، شرم و حیا اور خوف آخرت جیسے بنیادی اسلامی اقدار کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ اس موضوع پر گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ امت شریعت کے اصولوں، فقہی حدود اور زمانے کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ایک متوازن اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر سکے۔ آئیے اس موضوع پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیزم ابو طلحہ بن عبداللہ سلمہ متعلم درجہ اعدادیہ کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ حاضرین پرمتانت، سامعین باتمکنت، اس پر کسی دلیل کے احتیاج نہیں کہ آج طاغوتی طاقتوں کی زبردست محنت سے جاندار کی تصویر کشی چہار تانگے عالم میں خوب پھیلا دی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا شیطانی حربہ ہے جو اپنی ہلاکت خیزی پچھلی امتوں میں بپا کر چکا ہے۔ جاندار کی تصویر سازی کے اسی جرم شنیع نے انسانوں کو توحید سے ٹکر لینے کے حوصلے بخشے۔ بت پرستی کا آغاز اس دنیا میں جو ہوا اس کا صحرا اسی تصویر کشی کے سر بنتا ہے۔ کہیے اسی راہ سے شیطان نے انسانوں کو اپنے رب حقیقی سے بیگانہ کر دیا اور توحید کی واضح راہ ایسی دھندلی کر دی کہ بہت سے دی شعور حضرات کے پتے پانی ہو گئے اور وہ تصویروں اور مجسموں کے نرغوں میں پھنس کر راہ حق پر اپنا اخروی سفر پورا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی شاہراہ پر بہت سی انسانی نعشوں کے پشتے پڑے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ یہ تصویر کی راہ سے گم کردہ توحید لوگوں کا گروہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دکھتی رگ پر انگلی رکھی اور امت کو اس پر خوب متنبہ کیا کہ یہ تصویر کشی کسی وقت پچھلی قوموں کی خانہ خرابی کا سبب بن چکی ہے۔ تم اس سے خود کو ہمیشہ بچائے رکھنا، مگر ہر امت میں اپنے محسن کے فرامین کو فراموش کر کے منمانی کرنے والا ایک گروہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ چنانچہ امت مسلمہ میں بھی ایک جماعت شیطان نے ایسی تیار کی جس نے جاندار کے مجسمے بنا کر بت پرستی اور شرک و کفر کی داغ بیل ڈالی۔ پہلے عظمتوں کے پھول برسانے کی غرض سے بزرگان قوم و ملت کے مجسمے تیار ہوئے۔ رفتہ رفتہ شیطان کی ناپاک و منحوس بے ہم کوششوں کے سبب عظمت کی جگہ عقیدت نے لے لی اور ایک عرصے بعد یہی عقیدت عبادت میں متبدل ہو گئی، جسے شرک و بت پرستی کی ناپاک عمارت حشت اول کہا جانا چاہیے، جبکہ اس بارے میں دربار رسالت سے پکار کر متنبہ کیا گیا تھا اور خود کو اس رذیلے سے باز رکھنے کی صدہ تلقین کر دی گئی تھی۔ مسافران دشت علم، اس تصویر سازی نے روحانیت کی بساط الٹ کر رکھ دی۔ جب سے انسان اس ظاہری تصویر سازی کے چکر میں پڑا تب سے درونی کیفیت کا جنازہ ہی نکل گیا۔ ویسے بھی مادیت تو روحانیت سے پرانا بیر اور قدیم عداوت رہی ہی ہے۔ ان ضدین میں سے ایک کے آنے پر دوسرے کا مرتفع ہو جانا مسلم اصول اور طے شدہ دستور رہا ہے۔ چنانچہ آج عظمت و عقیدت کا اظہار سمٹ کر تصویر و مجسمہ سازی میں منحصر ہو کر رہ گیا۔ ہنود کی طرح اب قوم مسلم میں بھی اپنے مرحومین کی تصاویر فریم میں جڑوا کر کیمروں میں آویزہ کرنے کا رواج رفتہ رفتہ جڑ پکڑ رہا ہے۔ کعبۃ اللہ کی عظمت اب اس میں سمٹنے لگی ہے کہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا فوٹو کھنچوائے، تنہا خود کا فوٹو
گروپ فوٹو، نہ جانے کس طرح فوٹو کے اقسام نے کعبے کی عظمت دلوں سے نکال دی۔ عظمت کے معیار ہی بدل گئے، گستاخی اور بے ادبی بری حرکتوں کو عین تعظیم کے نام پر انجام دیا جانے لگا۔ مسجدوں میں ہونے والے اجلاس کی سیڑھیاں بننے لگی، کیمرہ مین بڑے بڑے کیمرے لے کر مسجدوں میں گھس آنے لگے اور خدا کی گھر کی حرمت کو پامال کر کے رکھ دیا۔ مخصوص جگہوں پر اپنے یادگار فوٹو کھنچوانے کے شوق میں اب عورتیں بھی مسجدوں میں گھس آنے لگی، اور مرد و زن کا جو اختلاط کبھی بازاروں میں دیکھنے کو ملتا تھا اب عظمتوں کے گھر اور عزتوں کے در پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ الامان الحفیظ۔ پرستاران صداقت و حقانیت، اسی تصویر کشی کی ہوس نے انسانی ذہنوں کو مختل کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر جگہ اپنی نادر تصویر کھینچنے کا شوق، پھر ان متعدد تصویروں میں سے چند اچھی سمجھی جانے والی تصویروں کے انتخاب کا عمل انہی خاص افراد پر یا گروپ میں شیئر اور ارسال کرنے کا معمول انسانی حیات کا وافر وقت اٹھا گیا۔ انسانی شوق کی بھی بلا کوئی انتہا ہے۔ ایک عرصے تک اس طرح کی تصویر کشی میں مبتلا رہنے کے بعد یہ شوق بھی اکتاہٹ کا باعث بننے لگا، تو اب ٹک ٹاک اور ریل کا نیا پھندا شروع کیا گیا، جس میں جذبہ تصویر سازی کی مزید تسکین کے لیے نت نئے انداز اپنائے گئے ہیں۔ انسان اس کے تحت خاص ادا میں مخصوص مناظر پر موجود ہونے کا سامنے والے کو احساس دلاتے ہوئے اپنی ویڈیو تصویر تیار کر سکتا ہے۔ فلمی اداکاروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بیک سائیڈ پر میوزک بجتے رہنے کے ساتھ اپنے چلنے پھرنے کی مختلف اداؤں کو اب وہ سامنے لا سکتا ہے۔ اب اس ٹک ٹاک اور ریل کے سہارے مسلمان نوجوان مردوں اور عورتوں کی تصویریں بے تحاشا شیئر کی جا رہی ہیں۔ کہیے بے حیائی اور عریانی کا ایک امٹا سیلاب ہے جس نے بہت سے معزز گھرانوں تک کی مٹی پلید کر رکھی ہے۔ سامعین دی وقار، ایک کسر اور دوسرے کا دھڑ لے کر دونوں کو جوائنٹ ہوا چسپا کر کے جھوٹی تصویر سازی نے بھی اسلامی معاشرے کی بہت خانہ خرابی کی۔ پھر اس ہلاکت خیزی کو مستقل آرٹ کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اسی طرز تصویر کے زیر اثر جب شوہر نے دیکھا کہ میری بیوی عریا ہو کر کسی اجنبی سے بات کر رہی ہے تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ 20 سال کے ہنستے کھیلتے سنسار کو 3 طلاق دے کر بیک ساس اجاڑ دیا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ کسی فاحشہ عورت کے دھڑ کے ساتھ اس کی بیوی کا سر جوڑ کر اسے تولید کا شکار بنایا گیا تھا۔ چھوٹوں کی اس طرح کی غلط تصویروں کے سہارے ان کے بڑوں کو چھوٹوں سے بدزن کر دیا گیا۔ معاشرے کے معزز افراد کے تعلق سے اس طرح کی دروغ تصویر سازی کا برتاؤ کر کے ان کی پگڑی کو اچھالا گیا۔ اس راستے سے کتنی ہی شادی کی عمر کو پہنچی لڑکیوں کو گھر بیٹھنے پر مجبور کر دیا گیا۔ بعض لڑکیوں کے غلط کریکٹر کا پروپیگنڈا کر کے طے شدہ شادیوں کو رکوا دیا گیا۔ ضرورت ہے کہ ہم شریعت کی حرام فرمودہ اس برائی سے خود کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے زیر دستوں اور نسلوں کی حفاظت کا بھی سامان کریں۔ کاش کوئی خدا کا بے لوث بندہ اٹھے اور اس مفسدے سے امت کو نجات دلائے۔ وما ذلك على الله بعزيز، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔